اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم بابرکت مہینے رمضان کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آج رمضان کی 4 تاریخ ہے اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے رمضان اور کرنے کے چند کام، یعنی رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی عبادت ہم سے مطلوب ہے، رمضان کیسے گزارنا چاہیے، انہی باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اور بخاری و مسلم کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی ہم کوئی نئی مخلوق نہیں ہے کہ جن سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ہم کو جیسے حکم دیا گیا ہے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، روزے کی عبادت کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، زندگی میں پرہیزگاری داخل ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کی جو سب سے اہم ترین عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے رمضان میں جو فرض ہے، اور بقیہ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادت کی جاتی ہیں وہ نفل ہیں، وہ فرض اور واجب نہیں، چاہے قیام لے لیں یا دیگر اور عبادات لے لیں۔ زکوٰۃ کیونکہ رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سال سے ہے۔ زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ رمضان میں کی جانے والی عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت روزے کی عبادت ہے، اور یہی عبادت فرض ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے تو اس کے سارے گناہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی یہ ہے جلانا، تپش، گرمی۔ بھوکا پیاسا آدمی رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان یہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ اس ماہ میں روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں جن عبادات پر زیادہ توجہ دینی ہے، یا جن اعمال کی یا عبادات کی ہمیں ترغیب اور تاکید دلائی گئی ہے، ان میں سے ایک عبادت ہے تراویح کی نماز کا اہتمام، قیام اللیل کی پابندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رات کا قیام کرے، رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تراویح کی نماز کی پابندی کرے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے اس نماز کی پابندی کی ہے، جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی تراویح کا اگر آپ اندازہ لگائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگائیں، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور ایک رکعت میں 5 پارے سے زائد آپ نے قیام کیا، ایک رکعت میں آپ نے 5 پارے سے زائد قرآن کی تلاوت کی ہے۔
یہاں ہمارے یہاں تراویح پڑھی جاتی ہے، ایک پارہ اگر حافظ جی پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح اور آپ کے قیام کا اندازہ لگائیے، 5 پارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں پڑھی، اور اسلاف اور صحابہ اکرام کی تراویح کا اگر آپ اندازہ لگائیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ قاری قرآن تراویح کی نماز میں 100 سے زائد آیتیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ مجبور ہو کر کے تھک جاتے تھے، لاٹھی کا سہارا لے لیتے تھے کہیں گر نہ پڑے۔ تو اس رمضان میں، رمضان کے مہینے میں ہمیں جن عبادت پر زیادہ توجہ دینی ہے ان میں سے تراویح کی نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جہاں نماز کی پابندی کرتا ہے، جہاں اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جہاں رکوع سجود کرتا ہے، یہ نماز ہے، وہیں پر اس نماز کی تاثیر یہ ہے کہ بندہ اس میں کثرت سے قرآن کو سنتا ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں جس میں آدمی لمبے وقت تک قرآن سن سکے۔ بقیہ اور نمازوں میں قرات مختصر ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، یا 2 ہی رکعت ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو کوئی نماز نہیں ہے جس میں بلند آواز سے امام قرات کرے۔ فجر کی نماز میں 2 ہی رکعت ہے جس میں قرات جہری ہوگی، ظہر اور عصر میں جہری نہیں ہوتی ہے، آدمی سنتا نہیں ہے۔ مغرب میں کی 2 رکعت میں تلاوت جہری ہوتی ہے، عشاء کی 2 رکعت میں تلاوت جہری ہوتی ہے، مگر قیام اللیل کا اندازہ لگائیے، 11 رکعت تراویح ہوتی ہے وطر کے ساتھ، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر۔ اس میں مسلسل مقتدی قرآن سننے کا موقع پاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یا ان کی زندگی میں وہ قرآن سن بھی نہیں سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے، یہی ایک موقع ملتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سنیں۔ اگر ہر روز بندہ تراویح کی نماز کی پابندی شروع سے لے کے اخیر تک کرتا ہے، کوئی تراویح چھوڑتا نہیں ہے، تو کتنا بڑا اسے مقام ہے کہ اس نے پورا قرآن گویا کہ سن لیا ہے۔ پڑھ تو نہیں سکا ہے، پڑھنا تو نہیں آتا ہے، یا ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا موقع تو اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ اگر تراویح کی نماز مسلسل پابندی کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک اس کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو انہیں یہ شرف حاصل ہوگا گویا کہ اول تا آخر قرآن کو انہوں نے سن لیا ہے۔ اس ماہ میں ایک عبادت جو ہم سے مطلوب ہے وہ ہے صدقات و خیرات کا اہتمام۔ رمضان کا مہینہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، غریب اور مسکین اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک اپنا مال پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس رمضان میں، رمضان کے مہینے میں بہت تیز ہو جایا کرتی تھی، بہت زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے، علمی سخاوت، مالی سخاوت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، مریضوں کو شفا ملتی ہے، بری موت سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے سے رب کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو صدقات و خیرات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے میں غیر معمولی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس مہینے میں ہمیں جو عبادت ایک مطلوب ہے ان میں سے ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے، برکت کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، جبریل امین کو پورا قرآن آپ سناتے تھے۔ ہر رمضان میں آپ ایک مکمل قرآن دور کرتے تھے، سناتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 مرتبہ مکمل قرآن سنایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کتنا پڑھتے تھے قیام میں، یا اس کا علاوہ آپ کتنی تلاوت کرتے تھے اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ 2 مکمل قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو مکمل سنایا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں سالہ سال حدیث پڑھاتے تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، دین سکھاتے تھے، مسئلے مسائل بتاتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا درس حدیث بند کر دیتے تھے اور قرآن لے کر کے بس قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے قرآن کا مہینہ ہے یہ، رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم کم از کم تو 1-2 مرتبہ تو قرآن ختم کر لیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں اتنے بد نصیب ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور پڑھنے اور سیکھنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کثرت سے اس مہینے میں ہم سے مطلوب ہے۔
اس مہینے میں ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار کی پابندی کرنا چاہیے. اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا روزے کی حالت میں، یہ اہم ترین عبادت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے افضل روزے دار وہ ہیں، روزہ بہت لوگ رکھتے ہیں لیکن سب سے افضل روزے دار وہ ہے جو کثرت سے روزے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، قرآن کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، یا جو آسان اذکار ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ. ان اذکار کی ہمیں غیر معمولی پابندی کرنا چاہیے اور رمضان کو عام دنوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. یہ عام دنوں میں ہم تو اتنی پابندی نہیں کرتے تھے، ایسی رمضان بھی گزر جائے. ہم رمضان کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، یہ نیکیوں کا سدا بہار موسم ہے. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ نیکی کما لیں. رمضان کے مہینے میں جو عبادت کی جاتی ہے یہ عام مہینوں کی عبادت نہیں ہوتی. ہم عام دنوں میں صدقہ کریں اور رمضان میں صدقہ کریں، یہ فضیلت رکھتا ہے. عام دنوں میں ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اس میں ہم ذکر و اذکار کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کے قرآن کی تلاوت کریں، تو رمضان کے مہینے میں کی جانے والی نیکی اہمیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. اسی طریقے سے رمضان میں ہمیں کثرت سے توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. توبہ استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونا، مغفرت طلب کرنا. رمضان گزرے تو ہمارے گناہ دھل کر کے صاف ہو جانا چاہیے، تب تو ہم گویا کہ رمضان سے فائدہ اٹھائے. ورنہ رمضان آیا، رمضان میں ہم نے روزے رکھے اور ہم نیک اعمال کر کے یا توبہ استغفار کر کے اگر ہم اپنی مغفرت کرا لے گئے تو یہ کامیابی ہے. لیکن اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی، اتنی بڑی نعمت ملی اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی، تو ہم بہت بڑے محروم ہیں. تو اس مہینے میں ہمیں اپنے نفس کی اصلاح، نفس کا تزکیہ اور گناہوں سے توبہ و استغفار اور اللہ سے معافی کی طلب کرنی چاہیے. شب قدر کی جو دعا ہے آپ اس پر غور کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ سے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا. تو رمضان کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں، گناہوں کے تعلق سے احساس پیدا کریں کہ ہم جب رمضان سے فارغ ہوں تو ہمارے گناہ ہمارے جسم سے بالکل آزاد ہو جائے، ختم ہو جائے، گناہوں سے ہم دھل جائیں. رمضان کے مہینے میں جو عبادت ہم سے مطلوب ہے ان میں سے ایک عبادت ہے دعا کی پابندی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے کے احکام و مسائل بیان کیے، رمضان کے مسائل ذکر کیے ہیں، رمضان کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ آیت کہاں ہے؟ اس آیت سے اوپر جو ہے، اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں رمضان کا مسئلہ ہے، روزے کے مسائل ہے. اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام و مسائل کا ذکر فرمایا ہے. بیچ میں دعا کا ذکر آ گیا. رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ بیچ میں جو دعا کے مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، آیت ذکر کی ہے، یہ احساس دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کا دعا سے بہت گہرا رشتہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. روزے دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے خوب دعائیں کرے، اللہ سے مانگے. روزے کی حالت میں کی جانے والی دعا رنگ لاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. اسی رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار کیا رہا ہے؟ آپ کتنی گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ فتح عطا کی، نصرت عطا کی، مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا کی. یہ عزت کیسے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے فریاد کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، رو کر کے دعائیں کر رہے تھے. تو رمضان یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اور ہم زندگی کے جس بھی موڑ پر ہوں کبھی بھی نا امید نہ ہو، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دعاؤں قبول کرنے والا ہے.
کتنے ایسے مریض ہیں جن کو شفا ملی دعاؤں کے ذریعے سے، کتنے ایسے پریشان حال ہیں جن کی پریشانی دور ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے، کتنے ایسے مصیبت کے مارے ہوئے ہیں جن کو ان کو عافیت اور نجات اور سلامتی ملی ہے دعاؤں کی وجہ سے۔ لہذا ہم رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر دعائیں کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ روزے کی حالت میں خاص طور سے ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں ہمیں جو ایک عبادت مطلوب ہے ان میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ ہم مسجد میں اعتکاف کریں۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مشروع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر اعتکاف کی پابندی کرتے رہے۔ 20 رمضان کی شام سے لے کر کے شوال کا چاند، عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا عبادت کے مقصد سے، عبادت کی نیت سے، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے پہلے 10 عشرے کا، شب قدر کی تلاش میں نہیں ملی، آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ پھر آپ کو شب قدر نہیں ملی، تب آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال پورے رمضان کا اعتکاف کیے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے بعد میں اس کا اعتکاف کیا ہے، دوسرے مہینے میں آپ نے اعتکاف کیا ہے، اور ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو اعتکاف سے آباد کریں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو عبادت ہم سے مطلوب ہے شب قدر میں جاگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شب قدر کے حوالے سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی عبادت کا ایک بڑا مقام ہے، اس رات کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک طرف ایک رات شب قدر کی اور دوسری طرف 1000 مہینے کی رات ایک طرف ہے، لیکن پھر بھی یہ اکیلی شب قدر کی جو رات ہے یہ فضیلت رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے، اس کی عبادت میں اس رات کی عبادت ایک وزن رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے، شب قدر میں جاگ نہ سکے، عبادت نہ کر سکے، وہ بڑا محروم آدمی کہ اتنی بڑی عظمت والی رات، ہاں اتنی مبارک رات اور اتنی قیمتی رات کہ جس کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف سال محنت کرتے تھے، اس کی طلب میں اور اس کی تڑپ میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، اور وہ رات ہمیں مل جائے تو ہم اس کو کھانے پینے سونے میں گزار دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ماہ رمضان میں جو عبادت ہم سے مطلوب ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں غریبوں مسکینوں کو کھانا ضرور کھلائیں۔ کھانا کھلانا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اعانۃ الفقراء بالاطعام فی شہر رمضان ہوا من سنن الاسلام۔ ماہ رمضان میں غریبوں کو کھانا کھلانا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، ماہ رمضان میں غرباء، مساکین اور فقیروں کو کھانا کھلانا یہ اسلام کے شعائر میں سے، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے حوالے سے انما هو تلاوۃ القرآن واطعام الطعام، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور یہ کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کمزور بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا اور جو سماج اور معاشرے میں غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کا ہم خیال رکھیں اور ان پر اپنا مال خرچ کریں، ان کو کھلائیں۔ رمضان کے مہینے میں افطار کرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر الا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہا جو آدمی روزدار کو افطار کرائے تو اس کے لیے روزے کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہ روزے کا ثواب ہے تو روزے دار کا ثواب مائنس ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، اس کے ثواب میں سے، روزدار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے
کہ وہ روزہ رکھے اور روزدار کو افطار کرائے. گویا کہ وہ 60 روزہ رکھا ہے. کتنا روزہ ہوا؟ 1 مہینے کا روزہ ہے، لیکن افطار کرایا ہر روز تو اسے 60 روزے کا ثواب ملتا ہے. اور کون سا 60 روزہ؟ عام دنوں کا نہیں. 60 روزے کا ثواب کس کو ملے گا؟ عام روزے کا نہیں. یہ رمضان کے 60 روزے کی بات کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کم خرچ میں بہت زیادہ ثواب. بندہ روزہ رکھتا ہے 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. 150 کی اگر آدمی افطاری کرا دے، افطاری میں اتنا پیسہ خرچہ نہیں ہوتا ہے. صبح سے لے کے شام تک جو آدمی بندہ بھوکا رہا ہے وہ کتنی بڑی عبادت کر رہا ہے. صرف روزہ رکھ کر کے بھوکا پیاسا رہ کے صرف روزے کا ثواب حاصل نہیں کرتا ہے، روزہ رکھ کر کے بڑی نیکیاں کماتا ہے، بڑا خیر کا کام کرتا ہے. تو روزے دار کو افطار کرانا اور نیک لوگوں کو کھلانا، روزے دار کو نیک کہا جاتا ہے. یہ اچھے لوگ ہوتے جو روزہ رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو کھلانا، روزے دار کو افطار کرانا اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا ثواب ہے کہ روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور بندہ اگر ہر روز افطار کا اہتمام کرائے تو 30 روزے کا ثواب وہ خود حاصل کرتا ہے اور 30 روزے کا ثواب افطار کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. ہماری مائیں اور بہنیں بھی خاص طور سے اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زبان سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں. روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، رب کی خشیت پیدا کرنا ہے. ایسے روزے کا کیا مطلب ہے کہ کہنے کو تو بندہ روزے سے ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، لیکن آنکھ محفوظ نہیں ہے، زبان محفوظ نہیں ہے، ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے، اعضاء اور جوارح کنٹرول میں نہیں ہے. ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے، کان سے گناہ کر رہا ہے، منہ سے گناہ کر رہا ہے، پیر سے گناہ کر رہا ہے، ہاتھ سے مار رہا ہے، زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہے، غیبت دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. کیا مقصد ہے روزے کا؟ روزہ اس کا نام نہیں ہے. روزے کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، یہ روزہ نہیں ہے. اس کو کہیں گے اپواس، کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، غیروں کی طرف صرف کھانا پینا چھوڑا ہے، اس کو اپواس کہیں گے. اور مسلمان اپواس نہیں رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے. تو ہم روزے کے آداب کا خیال رکھیں، اپنی زبان کو لگام دیں، کسی کو بھی اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں، جھوٹ نہ بولیں، گالی نہ دیں، چیخیں نہیں، برا بھلا نہ کہیں، جھگڑا لڑائی نہ کریں، تکلیف نہ دیں، ٹھیس نہ پہنچائیں. اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں، اپنے پیر کی حفاظت کریں. روزہ صرف منہ سے کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اس کا ہاتھ محفوظ ہو، اس کی آنکھ محفوظ ہو، اس کی زبان محفوظ ہو، اس کا پاؤں اور پیر محفوظ ہو، اس کا پیٹ محفوظ ہو. کوئی بھی کام روزے کی حالت میں غلط اور گناہ کا کام نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ کو، گندی بات کو، بری بات کو نہیں چھوڑتا ہے، غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، بدزبانی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، فحش گفتگو کر رہا ہے، گندی بات کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصے کی حالت میں کہہ رہے ہیں ایسے بندے کو کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کو ایسے روزے کا کوئی مطلب نہیں کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے. روزے کا مقصد قطعاً نہیں صرف کھانا پینا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنا، اور اس کے ساتھ کثرت سے ذکر و اذکار کی پابندی، نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت اور دعا کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام، یہ سب کرنے کے کام ہیں. شیطان تو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی نہ سدھر سکیں، اپنے آپ کو کنٹرول نہ رکھ سکیں، تو گویا کہ ہمارے اندر شیطان جو بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید ہم سب کو قائم رکھے، اور مریضوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو غریب اور تنگ دست سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنائے. ہمارے مال میں، اولاد میں، ازواج میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمارے گھر میں سکون اور برکت عطا فرمائے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے. اور جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کو سکون عطا فرمائے. غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ان کی مدد فرمائے،
اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، غارت کرے، اور ہم سب کو اپنے وطن میں امن و امان اور خیر عطا فرمائے، عزت اور سلامتی عطا فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے اور کافروں اور مشرکوں کو ذلیل فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔